نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر في سبيل أو عابر سبيل محترم معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں زیادہ احسان اور زیادہ نعمتیں اللہ نے جس مخلوق کو دی ہے وہ انسانی مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو بنایا ہے، انسان ہو اور اسی کے ساتھ انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ہر پیدا کی گئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں۔ مخلوق یہ خلقہ سے نکلا ہے، خلقہ کا معنی ہے پیدا کرنا۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ اب اس میں سب آ گئے، انسان آ گئے اور جاندار غیر جاندار سب آ گئے۔ اب ان تمام مخلوقات میں جو مقام اور جو فضیلتیں، جو احسانات اللہ رب ذوالجلال نے اس انسانی مخلوق پر عطا کی ہے، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملی۔ اس کا ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی یاد آئے تب ان الفاظ کو دوہرا لینا چاہیے کہ اے اللہ، ہم اس قابل بھی نہیں کہ ہم دنیا میں آپ کی مخلوق، انسانی مخلوق میں ہم شمار ہو سکیں۔ آپ نے بڑا احسان کیا کہ آپ نے مجھے کوئی اور چیز بنانے کے بجائے مجھے ایک انسانی مخلوق بنایا، اور خاص کر انسانی مخلوق کو آپ نے کئی ساری فضیلتوں سے، کئی سارے احسانوں سے نوازا ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے۔ اس طریقے کے الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ اگر وقت ہو، جب بھی یاد آئے تب 2 رکعت شکرانے کے طور پر یہ نیت کر کے نماز بھی پڑھ لینا چاہیے۔ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانی مخلوق میں بنایا ہے۔ اب انسانی مخلوق کو اللہ رب ذوالجلال نے ایک لفظ سے قرآن مجید میں تعبیر فرمایا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ بندہ۔ عبدن کے لفظ سے قرآن مجید میں اللہ نے اس لفظ کو تعبیر فرمایا ہے۔ انسانی مخلوق میں حضرات انبیاء بھی ہے، حضرات صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب انسانی مخلوق میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبی کے بارے میں یا عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے الفاظ استعمال فرمائے تو بندے کا لفظ، عبدن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدن کا لفظ یہاں استعمال فرمایا۔ اور بہت ساری جگہوں پر عبدن کا لفظ استعمال فرمایا۔ عبدن کا معنی ہے بندہ، بندگی، بندہ۔ عبدن کا معنی بندگی، بندہ، یہ سب آتے ہیں۔ تو ہمارے لفظ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم بھی رکھ دیا ہے کہ بندہ بندگی سے بنا ہے۔ بندگی کا مطلب عبادت کرنا ہے، وفاداری نبھانا ہے۔ بندگی کا مطلب عبادت کرنا ہے، وفاداری نبھانا ہے۔
تو ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں ہماری روحوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اس دنیا سے نکل کر اصل دنیا میں دنیا کے اندر جب ہم تشریف لے جائیں گے، جب ہم دنیا میں پیدا ہوں گے تو اس وقت میں ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم آپ کو راضی کریں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ وعدے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے۔ تو بندگی کے لفظ میں ہی بات بتائی گئی کہ وفاداری نبھانا اور بندگی یعنی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بتائی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ پوری امت کو بتلا دیجئے، آپ پوری امت کو یہ خبر دی دیجئے کہ تم عبادت کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے۔ حقیقت کب آئے گی؟ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت سے حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ معارف الحدیث میں مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے حضرت کے والد محترم نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہاں قیامت کے احوال میں حضرت نے حدیث کو نقل فرمائی کہ انسان جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اور اس کے لوگ اسے نہلا کر، اس کے کپڑے پہنا کر، اسے اپنے کندھوں پر لے کر جب قبرستان لے جاتے ہیں، لے جا کر جب زمین میں قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو فوراً دو فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ دو فرشتے کسی انسان کو نہیں دکھتے، جو بندہ انتقال کر گیا ہے بس اسی کو نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہاں پر سامنے آ گئی۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، وہ فرشتے دکھیں گے کس کو؟ جو انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا اسی کو دکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس وقت میں جب سوال جواب ہوگا، سوال میں جب ہم جواب نہیں دے پائیں گے، اس وقت میں وہیں سے ہی اس کے اوپر جہنم کے عذابات کا اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا، وہاں سے اسے عذابات کے جھٹکے ملتے چلیں گے۔ جہنم کی دروازے کھول دیں گے، وہاں سے گرم ہوا آئے گی، قبر میں آگ آ جائے گی، اور اعمال کے حساب سے بعض اعمال پر اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ قبر کے اندر بچھو اور سانپ وغیرہ انسان کو ڈھستے رہیں گے۔ اور ایک جگہ حدیث میں صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس پر فیصلہ ہو گیا، جب سوالات کے وہ جوابات نہیں دے سکا، تو جہنمی کا جب فیصلہ ہو گیا، یہ وقت اس وقت کے حساب سے ہوگا، تو ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں مسلط کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ ایک لوہے کی چیز جس کے ذریعے سے انسان کو مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، مضبوط چیز، اس لوہے کے آلے کو لے کر اس قبر میں جس بندے کو دفن کیا گیا ہے اس پر اس زور سے وہ مارتا ہے کہ وہی اگر مار کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ، بڑا سا بڑا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ باریک باریک بن کر بکھر جاتا ہے۔ تو ایسا طاقتور لوہے کی وہ اس آلے کو لے کر وہ فرشتہ اس انسان کے اوپر مارتا ہے۔ جب انسان پر اس کی ضرب لگتی ہے، جب انسان پر وہ مارتا ہے تو اس کی چیخ و پکار اس وقت میں جو باہر گونجتی ہے وہ صرف جانوروں کو سنائی دیتی ہے۔ تو وہاں حدیث کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے سے جو عذاب انسان کو دیتے ہیں کہ اس کی جھلکی ایسی ہوگی کہ انسان اسے سن نہیں سکے گا، لیکن اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی آواز اور چیخ اتنی ہوگی کہ اس کے آس پاس جتنے مخلوقات ہوں گے سوائے انسان کے سب اس کو سنیں گے۔ مرنے کے بعد اصل حقیقت تب سامنے آ جائے گی۔ تو آیت میں جو بات بیان فرمائی گئی کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ تک یقین آ جائے، یعنی دنیا کی حقیقت جب تمہارے سامنے آ جاتی ہے اس وقت تک تمہیں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔
اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے طور و طریقوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس اسی نیک اعمال میں لگے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صاف الفاظ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، اس طریقے کے بہت سارے الفاظوں میں فرمایا کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں رکھی گئی ہیں، اس کے اندر جو سہولتیں بنائی گئی ہیں، یہ سب سہولتیں میں اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اب بندوں کا کام یہ ہے کہ ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے سمجھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کے حساب سے، موقع کے حساب سے، وقت کے حساب سے جو اسباب ہمیں مل رہے ہیں، یہ انتظام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ انتظام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پوری کائنات کو یہ سب چیزیں نہیں مل سکتی، پوری کائنات کو یہ سب چیزیں نہیں مل سکتی، لیکن پوری کائنات میں ہر موسم کے حساب سے، ہر وقت کے حساب سے انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، ہر ایک ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسباب کی شکل میں دنیا میں پیدا فرما رہے ہیں، اسی کو یوز کر کے آج ہم اپنی زندگیوں میں خوشی سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ جب ان نعمتوں کو، اللہ کی ان غیبی نظاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں کھٹکنی چاہیے کہ یہ چیز اتنا وقت کے حساب سے پرفیکٹ طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے غیبی نظام سے آ رہی ہیں، یہ سب چیزوں کو بنانے والی ذات کسی انسان کی ذات نہیں ہے، بلکہ انسان کی طاقت اور قدرت سے بڑھ کر ایک ذات باقی ہے۔ وہی ذات ان سب چیزوں کو انتظام کے طور پر چلا رہی ہے اور ہماری ضرورتوں کو پوری فرما رہی ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ کب تک کرے؟ جب تک حقیقت تک نہ پہنچے۔ تو اب انسان اس فیصلے پر کیسا نکھرنا ہے، اللہ کے اس فیصلے کو کیسے سمجھ کر اپنی زندگی میں یہ عابدن کا لفظ لانا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصرے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے، حدیث بھی مثال سے بتائی گئی کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ کوئی راہگیر یعنی مسافر، سفر کرنے والا آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ میرا مقصد تو وہ اور ملک کو جانا ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، بس اپنی زندگی میں یہ بات بٹھا کر کے چلتا ہے کہ 10 منٹ میں 1 گھنٹے میں اس ملک سے میں پار ہونے والا ہوں، اس میں مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اصل میرا جو پلان ہے وہ وہاں پر ہے، جب میں وہاں پہنچوں گا تو میری زندگی، میرے کام کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اگر کسی کام کے مقصد سے نکلتے ہیں تو ہم راستے میں رکے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مسجد کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو گئے تو ہمارا جو مقصد ہے مسجد کے لیے جانا، وہاں پر عبادت کرنا، تو راستے میں رکنے سے کیا وہ مقصد پورا ہوگا؟ پورا نہیں ہوگا۔ جب ہم مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تبھی ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ تو اسی طرح حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اپنا ذہن اس طریقے سے بنا لینا ہے کہ جو دنیا کی جو خوبصورتی، یہ دنیا کی سہولیتیں، یہ دنیا کی آرام گاہیں، یہ دنیا کے عیش و عشرت کے اسباب، یہ سب چیزیں ختم ہونے والے ہیں، بس باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو بندگی کیے ہوئے اعمال ہیں۔ ان بندگی کے اعمال کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو ہم ایک پلیٹ فارم سمجھنا ہے کہ ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے، ہمیں یہاں کھا کر سونا نہیں ہے، بلکہ ہم جس مقصد سے گھر سے بیگ لے کر کے نکلے ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں سفر کرتے ہی رہنا ہے۔ تو یہ ذہن بنانا ہے کہ اس دنیا کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک جگہ حدیث کے اندر واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول اپنی ایک بیوی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ دسترخوان بچھاؤ، کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو۔ تو بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن کسی نے کچھ صدقے کے طور پر ایک چیز پیش کی تھی، سریہ، وہ بھی کھانے کی چیز ہے پہلے زمانے کے حساب سے، تو اس میں سے تھوڑی رکھ لی ہے، باقی کی تقریباً
اس کو صدقہ کر دیا ہے. غریب ایک آدمی آیا تھا تو اسے دے کر کے وہ صدقہ کر دیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اب گھر میں رہ گئی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. جس چیز کو اس آدمی کو تم نے صدقہ کیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ بات کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دنیا آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے. کتنے لوگ اس دنیا میں آئے؟ کیا سب اب تک زندہ ہے؟ کوئی اب تک زندہ نہیں، سب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. لیکن جو لوگ نیک اعمال کیے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری، جو بندہ ایمان لاتا ہے نبی پر، رسول پر، دین پر ایمان لاتا ہے، وہ بندہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر اللہ کے مخلوق کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے، دین کے لیے، قوم کے لیے جو بندہ دنیا میں کام کر کے گیا ہے، آج اس کا نام باقی ہے لیکن اس کی کوئی ذات باقی نہیں ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں آئے، جتنے لوگ چلے گئے، کوئی کچھ نہیں لے کر کے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس کو کھا لیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ ہضم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن جس بندے کو اس میں سے اکثر حصہ جو صدقے کے طور پر دیا گیا ہے وہ بندہ کھائے گا. اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے مخلوق کے ضرورت کے حساب سے بندہ اس کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو محفوظ کر کے کل قیامت کے دن اس کے اخلاص کے مطابق، اس کے اس کام کی عظمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی اصل چیز نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو پھر کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کے ہر ایک نظام کو دیکھتے ہوئے، اس کائنات کی ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کی بس سے بڑھ کر جو چیز بنی ہوئی ہے، وہ انسان کی بس سے بڑھ کر جو چیز آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. تو ہم اس اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان لاتے ہوئے اللہ نے بندوں پر جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کئی ساری جگہوں پر الگ الگ طور پر الگ الگ موقع سے اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو اللہ نے پیغام دیا کہ ایمان والے کی ذمہ داری کیا کیا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ پیغام سنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے سامنے کوئی بھی فیصلہ آ جائے، جس شکل میں بھی آ جائے، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہو کہ تم انصاف کو قائم رکھو. ہر مسئلے میں انصاف کو قائم رکھو. تجارت کرتے ہو تو تجارت میں بھی انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا. اگر کسی کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، رشتہ داری ہے، یا خونی تعلق ہے، یا خاندانی تعلق ہے، تو ہر مسئلے میں، ہر چیز میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق انصاف کے ساتھ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اپنے جذبات کو طے کرنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کو جب میدان حشر میں اکٹھا کر کے جمع کریں گے تو اس وقت میں ایک کیفیت ایسی ہوگی، لا یزال قدم ابن آدم، کہ انسان کے قدم زمین پر اس قدر چپک جائیں گے کہ بندہ ارادہ کر کے بھی پوری جسم کی طاقت لگا کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا پیر اپنی جگہ سے تھوڑا بھی نہیں ہل سکے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسا حشر، ایسا عالم ہوگا تو اس پر ایک ایک انسان کو سوال کریں گے. ایسا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی تو تم نے اس زندگی کو کہاں گزاری. پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں دنیا میں انسان بنا کر کے پیدا کیا. اگر تمہیں میں جانور بنا کر کے پیدا کرتا تو تمہاری زندگی کا کوئی پوچھ نہیں ہوتا. تمہارے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ایک ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کا بھی تم سے حساب نہیں ہوتا. ایسے ہی جس طرح پیدا ہوئے ایسے ہی چلے گئے، ایسے ہی بات ختم ہو گئی. لیکن میں نے تمہیں انسانی مخلوق میں بنایا، بنانے کے بعد میں نے تمہیں زندگی دی اور ایمان اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا. تو تم نے اس زندگی کو کیسے استعمال کیا، اس کا حساب بتاؤ.
اسی الفاظ کو قرآن مجید کے اندر دوسرے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں جب پوچھ تاچھ ہوگی تو ہمیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا ہوگا. ہم نے زندگی تم نے کیا کیا؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کو گناہوں سے بدلنا چاہیے. انسان جب عبدیت پر اترے گا تبھی اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوگی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، ہر زمانے میں جب بھی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ کی رحمت اتری تو اس وقت میں کیفیت کیا تھی؟ اس موڑ پر اللہ کی مدد انسان کو ملی. جنگ بدر کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لے، 313 صحابہ تھے. جب اپوزٹ میں جو لوگ موجود تھے کفار اور مشرکین تھے، اور ان کی تعداد 313 سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر تھی، ہزار سے زائد، کتنی بہت زیادہ ان کی تعداد تھی. اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جنگ کے لیے سبھی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تیار ہو کر کے نکل جاتے ہیں، اور اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول کمانڈر کے طور پر حضرت عبیدہ بن جراح ایک صحابی ہیں، انہیں وہ جھنڈا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں موجود حضرت خالد بن ولید بھی تھے، لیکن ان کو نہیں دیا. اس میں مصلحت تھی اور وہ لمبی چوڑی بات ہے. لیکن جب وہ ان کی بات کو لے کر ان کے ساتھ جب وہ میدان جنگ میں نکلنے کے بعد جب میدان جنگ میں پہنچے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید کو یہ حکم ملا کہ جو جنگ کے لیے جو سامنے سے جو قوم آ رہی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر، یہ حدیث کئی اکابرین نے، کئی علماء نے اس کو الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، بالکل شارٹ انداز میں میں بتا رہا ہوں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ سامنے جو فوج آ رہی ہے وہ ایک جو ہے 60,000 کی فوج آ رہی ہے. اب وہ یہاں سے کیا کیے تھے، 30 کا لشکر پوچھے تھے تو 60 دیا گیا. 60 کے لشکر کو لے کر وہ جائزہ لینے کے لیے گئے، لیکن جب آ کر کے اچانک دیکھا تو پورے 60,000 کی فوج آ رہی تھی. اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ پیچھے جانا ضرور، یہ ہمارے زیبا نہیں دیتا ایک مسلمان کو، پھر وہ سمجھیں گے کہ وہ ہماری فوج کو دے کر واپس بھاگ گئے. یہ ہماری اس فوج پر بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کر کے 60 صحابہ کو لے کر کے 60,000 فوج پر جو مقابلہ کیا. تاریخ کے اندر بخاری شریف کی روایت میں پورا واقعہ موجود ہے، بہت بڑی حدیث ہے. اس کے اندر بتایا گیا کہ بس 60 صحابہ جس وقت میں ان لوگوں کے درمیان میں گئے اسی وقت میں نظر آئے، لیکن جب میدان میں جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، تو اس کے بعد بس تلوار کی آواز اور اس کی چمک دکھنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسا اس طرح متوجہ ہوئی کہ 60 کے مقابلے میں 60,000 بھاگ گئے، کئی مارے گئے، کئی بھاگ کر گئے. تو ہر جگہ پر جہاں مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ایک آیت بیان فرمائی گئی، تم ہی سر بلند ہوگے، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہر جگہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہر جگہ تم اپنا شان اور شوکت اور رتبہ بنانا چاہتے ہو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم پکے مومن بنو گے تو ہر جگہ تمہیں کامیابی ملے گی. اگر تمہارے اندر سے عبدیت کا لبادہ نہیں ہے، عبدیت یعنی بندگی، اللہ کے ہر حکم پر وفاداری نبھانا، یہ چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو تم بزدل بنو گے، کہیں بھی تم نہیں رک سکو گے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے مومنوں پر، ایمان والوں پر پوری باطل طاقتیں اس قدر ٹوٹ پڑیں گی کہ جس قدر دسترخوان پر کھانے کی اچھی اچھی چیزیں رکھ دی جائے اور اس وقت میں کھانے والے جیسا اس پر ٹوٹ پڑ کر کے کھاتے ہیں، اس وقت میں مومنین پر، ایمان والوں پر پوری قوم ٹوٹ پڑے گی. تو صحابہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ کم ہوں گے؟ نہیں، ایسی کیا بات ہے جس پر ہمارا ایسا حشر ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں جس انسان کے اندر نہیں ہوگی وہ ان کا حال ویسا ہی ہوگا. اس وقت میں دو چیزیں ہمارے ایمان والوں میں نہیں ہوں گی. کیا ہوگی؟ کیا وہ دو چیزیں ہیں؟ فرمایا، موت سے ڈر ختم ہو جائے گا، موت کا ڈر بیٹھ جائے گا دل کے اندر، موت کا ڈر بیٹھ جائے گا. اگر میں انتقال ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ جو سپنے میں نے دیکھ کر کے رکھے ہیں وہ کون پورا کریں گے؟ اور دوسری چیز، اور ایک بات اللہ
رسول نے یہ بیان فرمائی، موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہی ہیں۔ جب دل کے اندر دنیا کی محبت بستی ہے تو انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ حضرات صحابہ کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، موت کا ڈر نہیں تھا۔ کئی سارے صحابہ ایسے تھے، اسی حضرت خالد بن ولید جو واقعہ 60 میں بتایا گیا، اس کے اندر ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ صحابی جس جنگ میں جاتے تھے بغیر کپڑے پہنے، صرف بنیان پر اور تلوار کے بغیر نیزہ لے کر کے اللہ کے یقین کے ساتھ جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں شہادت کے لیے میں تیار ہوں، مجھے دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب اس جنگ کا موقع آیا تو حضرت خالد بن ولید جب اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو اس وقت میں انہیں سب کچھ تیاری کے ساتھ لے کر کے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر جمے گی تو خود بخود انسان کو موت سے ڈر شروع ہو جائے گا۔ جب انسان کے دل میں موت سے ڈر شروع ہو جائے گا تو وہ اللہ کی بندگی کہاں سے کر پائے گا؟ اللہ کی بندگی کے لیے اور اللہ کے اب ہر ایک کی زبان پر یہ ہے، حالات مسلمانوں کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، ایمان والوں پر ظلم کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آتی ہے امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی کب آئیں گے؟ اب مہدی کا ہی ظہور ہے۔ وہ ایک حدیث لے کر کے اس پر بہت ساری باتیں وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ 50 سال ہو گیا اور اس کے بعد امام مہدی آنے والے ہیں۔ یہ سب باتیں ایک طرف ہے، لیکن پہلی چیز ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے لیے ہم نے کیا ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں گناہ کرتے وقت میں یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ ایک دن وہ ہوگا، سب ختم ہوں گے، اس کے بعد پھر سب کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کا دربار لگے گا، وہاں پر اللہ رہیں گے، ہر ایک کی فہرست کھولی جائے گی، پورا عالم سامنے ہوگا، پورے انبیاء ہوں گے، شروع سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری قومیں موجود ہوگی۔ جب ایک ایک بات پوچھی جائے گی، آج صبح میں ایک حدیث پڑھی گئی، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے رہیں گے تو ایک منافق کی باری آئے گی۔ منافق کہے گا اے اللہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے تھوڑی دیر خاموش رہو، میں ایک چیز کو گواہ بنانے والا ہوں۔ تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ پھر بولنا شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس کی جو ران کی جو ہڈیوں پر جو گوشت ہے اس کو بولنے کی قدرت دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گی کہ تنہائی میں یہ گناہ ہوا، علل اعلان یہ گناہ ہوا۔ تو اس وقت میں وہاں گیا یہاں گیا، اس کے جسم کے اعضاء خود اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ اس انسان کو زندگی دی بندگی کے لیے، لیکن وہ جو ہے وہاں جا کر بندگی کرنے کے بجائے گناہ کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ ہم دنیا کے بادشاہ کے سامنے بڑے اچھے انداز میں جھوٹ بول کر کے اپنے اوپر کے کیچڑ کو مٹا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے زبان بند ہو جائے گی۔ ہر عمل زمین پر اور جس عمارت کے نیچے، جس زمین کے اوپر، جس کپڑے کو پہن کر ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے دربار میں گواہی دے کر کہے گی یہ بندہ گناہ کر کے آیا ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا، یہ الفاظ کہنے کے بجائے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کا مشن اور مقصد سمجھنا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے اس مقصد سے دنیا نہیں بنائی۔ اللہ نے دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو استعمال کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو اور اس پر پہچانو کہ یہ ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج تمہیں بھوک لگ رہی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ تمہیں آج 3 وقت میں کھانا مل رہا ہے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں کیا حالات تھے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی تو دعا کی بدولت بھی آج ہم پر ہر وقت میں ہماری ضرورت کی چیزیں آسانی سے فراہم ہوتی ہیں، ورنہ وہ اگر آج ہوتا تو سب کہاں ہوتے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، زندگی کا مقصد پہچان کر جب ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانے اے اللہ اب تک کی زندگی اس طریقے کے گناہوں میں گزری، کبھی اس کے گناہ کبھی اس کے گناہ، بات اگر کرتے گئے تو بہت ہوتی ہے، بہرحال اللہ کے سامنے یہ الفاظ کو دہرائے اے اللہ ہم
اپنی زندگی کے ہر عمل پر شرمندہ ہیں، ہم آگے ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آپ کی بندگی بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اس طریقے سے اگر ہم اللہ سے دعا کر کے اپنی زندگی کے مشن کو سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی ہوگی، ہر چیز میں ہمیں سہولیات ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم دین پر چلنے لگے تو ہماری تجارت کمزور ہو جائے گی، ہم وہاں وقت چھوڑ کے یہاں وقت دے تو وہ کام خراب ہو جائے گا، تو سب کچھ خراب نہیں ہوگا۔ ہم سے پہلے قوموں نے کیا کیا، کہ اگر وہ بھی ہماری طرح سوچتے تو آج ہم تک یہ دین نہیں پہنچتا، یہ تاریخی باتیں ہمارے پاس نہیں آتی۔ یہ آیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کی محبت کو ختم کی، جب محبت ختم ہوئی تو ہر موڑ پر اللہ کی مدد ملی، ہر موڑ پر اللہ کی مدد ملی۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی گواہ ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مدد کیوں ملی؟ نوجوانوں کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، بادشاہ کہہ رہا تھا میں ہی خدا ہوں، نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی اگر یہ خدا ہے تو یہ بھی انسان کا محتاج ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر چیز کے لیے محتاج ہے۔ اگر خدا ہوتا تو اسے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یہ حقیقت میں یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کھٹکنے لگی، آپس میں چرچے ہوئے، اس تک بات پہنچی تو وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو وارننگ کے طور پر تھوڑے دن کی مہلت ملی، لیکن جب وہ جا کر چھپ گئے، 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، پھر زندہ ہوئے، تو اس وقت اتنے لمبا عرصے پر ان کی جو مدد ہوئی ہے کس سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ ہمیں اپنا ذہن یہ بنانا ہے کہ آج ہمارا جو کلچر چل رہا ہے، یہ کلچر کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ کلچر کا جوڑ ہمارے نبی سے مل رہا ہے، نبی کی سیرت سے مل رہا ہے؟ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے مشن اور مقصد کو بدل کر اللہ کی بندگی کے لیے وقف کرنا، یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہی تبھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت قریب ہوگی، ورنہ بس یہ میسیجز کرنا، ویڈیوز وائرل کرنا اور زبانوں پر کہنا، خالی ہاتھ اٹھانا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو بدلنا، اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔